تو میں بس وہ جو کھلی کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک. اب قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی تعریف کیا تو یاد رکھ لیجئے. جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. ٹھیک. تو قربانی کا معنی ہوگا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے. تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف ہے. اب قربانی کا حکم کیا ہے تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے ہیں سنت واجبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا. تو یہ سنت واجبہ ہے، یاد رکھیے قربانی. ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے. اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں؟ کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں؟ مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں؟ تو یاد رکھ لیجیے، میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400-1500 1000 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دے. یہ ہے قربانی، یاد رکھیں. تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں. یاد رکھیں. اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالیے. اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. یاد رکھیں اتنا اچھا اسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں، جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے. آج ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں. کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا. یا لوگ جو جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے. تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے. دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں سوچ لوں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا. جب آپ نفسیاتی طور سے سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے. اور جب سوچ لیں نہیں ہو سکتا ہے اب تو مجھے مانگنا پڑے گا، تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہیں گا. ٹھیک. تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے. اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کریں تو یہ اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہے. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے. اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں، تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں. تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو رکھنے کی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. مطلب 10 ذی الحجہ کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے. اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے. اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم قربانی خوش دلی سے کرو. جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو. یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے، مجبوراً میں کر لیتا ہوں، اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیا اس کا وہ ہے. بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا. اور یہ جانور ہم کو جو اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت. یاد رکھیں. اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے. ٹھیک. اسی طرح اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس؟ تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ مال خرچ کریں. قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرا جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کے راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر
تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا. جذبہ جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے، عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے. ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے. اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لے گا، لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. لیکن وہ ذبح کر رہا ہے. تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں. تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیے، نہ کہ رسمی طور سے اس کو کریں، بلکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں. جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی، اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات تھی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اور جب بچہ بڑا ہو تو اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہے. سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے. تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے، یاد رکھیے. ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جا رہی ہے زندگی میں، کوئی تبدیلی آئی ہماری نفس میں؟ آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا. یہاں جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جذبہ یہ جگانا چاہ رہی ہے، اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو. قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں. تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی، ایک رسم رہ گئی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے. باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے، سب کچھ اپنا قربان کرے. ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے، اس کا دھکا لگ گیا، اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، اس کے جانور نے کچھ کھا لیا، اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی، اس کے بچوں نے دے دو یار، یہ چلتا ہے، اتنا میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا، اپنا پڑوسی ہے میرا. تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے، اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے. یاد رکھیے اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی. جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10 20 30 40 50 عید گزار لی اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی، یا قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہے اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو. تو اس عید کو سمجھیے، صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا، اصل نیت جاتی ہے. اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا بس ایک رسمی ہوگا، بس ایک جانور کو مارنا، اس کے علاوہ کیا. تو کوشش کریں ہم قربانی کریں، دل سے کریں، خوش دلی سے کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح